السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نویں کلاس ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پر مبنی جو کورس ہم کرا رہے ہیں اس کی نویں کلاس ہے، اور آج کی کلاس کافی اہم ہے۔ اس میں ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک اہم تصنیف ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، اس میں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل پیش کیے ہیں، اور ان دلائل میں جو استخراج کا پیمانہ استعمال ہوا ہے، یعنی جو دلائل کی نوعیت ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ امام صاحب کی زبانی ہم پڑھیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے جو اس کتاب کا اگلا حصہ ہے جو دعوے پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 10 دعوے امام صاحب رحمۃ اللہ نے پیش کیے ہیں، خاص اصطلاح ہے جس کی وضاحت یہاں پر ہوگی۔ تو ان دلائل میں جو ٹولز استعمال ہوئے ہیں وہ اس کی کچھ وضاحت یہاں فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری جو چوتھی تمہید ہے وہ اس امر میں ہے کہ اس کتاب میں ہم کس قسم کے دلائل بیان کریں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مطلق دلائل کی اقسام کی ہم بات کریں، عقلی دلائل کی اور دیگر چیزوں کی، تو یہ تو ایک مستقل ایک کتاب تیار ہو جائے گی، اور اس کے لیے امام صاحب نے رہنمائی کی ہے کہ ہم نے اپنی کتاب دیگر کتاب معیار العلم وغیرہ میں دلائل پر مستقل بات کی ہے کہ دلیل کی کتنی اقسام ہوتی ہے، عقلی دلائل ہے، اور اس کے جو قیاس ہے، پھر استخراج ہے، پھر استقراء ہے، تمام چیزیں انہوں نے بیان کی ہے۔ اس میں قطعی دلائل کیا ہوتے ہیں، ظنی دلائل کیا ہوتے ہیں، سب کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں جو امام صاحب نے اس کتاب میں جو خصوصی طور پر دلائل استعمال کیے ہیں وہ 3 ہیں، تو تینوں قسم کی امام صاحب وضاحت کریں گے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، جب ہم کسی امر کی نسبت دعویٰ کریں تو اس امر کو ہم ایسی 2 نقیضوں میں بند کر دیں گے۔ نقیض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم المنطق پڑھنے والے بنیادی طور پر اسی اصطلاح سے واقف ہیں۔ کسی کام کے جو صرف 2 پہلو ہو تو اسے کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ممکنات کے بارے میں کہ یا تو معدوم ہوگی یا موجود ہوگی، 2 پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اسی طرح موجودات کی پھر 2 پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی۔ بہرحال اس طریقے سے جو ہے وہ ہم 2 پہلو کو لیتے ہیں۔ تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 پہلو میں 2 نقیضوں میں ہم بند کر دیں گے، اس طور پر کہ اگر ایک نقیض پہلو کو ہم باطل کریں تو دوسری نقیض یقینی ثبوت ہو جائے، یعنی اس کی قطعیت واضح ہو جائے۔ اب مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم دعویٰ کریں کہ جہاں کائنات عالم حادث ہے، یعنی کریٹڈ ہے، حادث ہے یا قدیم، مطلب کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ زمان جہاں حادث ہے یا قدیم، تو ہم یہ کہیں گے کہ دوسری جو شق ہے نا وہ ہم دلیل سے اس کی وضاحت کر دیں گے کہ قدیم ہونا یہ باطل ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں کائنات جو ہے وہ حادث ہے، یعنی 2 نقیضوں میں سے کسی ایک نقیض کو اگر ہم باطل کریں، یعنی کائنات کے عالم کے قدیم ہونے کو باطل کریں، تو پہلا مقدمہ یعنی کائنات کا حادث ہونا، مادی دنیا کا عالم کا حادث ہونا، یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے امام صاحب رحمۃ اللہ نے دلیل کو استعمال کیا ہے، اور اس کو ہم ویسے ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے منطق میں، لیکن اس میں 2 سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کر میں بتا رہا ہوں، اسے صبر و تقسیم کہتے ہیں۔ مخاطب کو یہ کہا جائے کہ آپ کا جو مدعا ہے وہ یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا، یہ 2 صورتیں، یہ 3 صورتیں، یہ 4 صورتیں، یہ ممکن نہیں ہے، تو لہذا نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ آپ کا مقدمہ ان تینوں امور میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک چوتھا امر ہے جو کہ ہم یعنی مدعا علی پیش کر رہے ہیں، مخاطب پیش کر رہا ہے۔ تو اس مثال کی مزید وضاحت سمجھے کہ یہاں پر ہمارا مطلوب 2 مقدمات ہیں، 2 مقدمات سے حاصل ہوا ہے۔ ایک یہ مقدمہ تھا کہ جہاں یہ حادث ہے یا قدیم، ٹھیک ہے نا، پہلا مقدمہ عمومی طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور دوسرا جو مقدمہ پیش کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں کا قدیم ہونا محال ہے۔ 2 مقدمات ہو گئے، ہم نے دونوں مقدمات کو ملایا، صغریٰ کبریٰ کو ملایا، تو
ہمارے سامنے یہ نتیجہ آیا کہ کائنات قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ یا امام صاحب فرما رہے اگرچہ کوئی مدعا اور نتیجہ دلیل کے ہر دو مقدمات کے ملائے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا، جو بھی عقلی دلیل ہوتی ہے، جو علم کلام پڑھے ہوئے منطق کو سمجھتے ہیں، ان کے استخراج جسے کہا جاتا ہے، یعنی جس میں دو مقدمات ملا کے نتیجہ ثابت کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نتیجہ ثابت کیا جاتا ہے۔ صغریٰ کی بھی بسا اوقات دلیل بھی ذکر کی جاتی ہے، کبریٰ کی بھی دلیل ذکر کی جاتی ہے، یعنی دو قضیے ہیں، پہلے قضیے کو صغریٰ کہا جاتا ہے اور دوسرا قضیہ جو عمومی طور پر کوئی اصول ہوتا ہے اس کو کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ دو مقدمات کے ملائے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا اگر تاوقت کہ دلیل کے ہر دو مقدمات کے مابین خاص نوعیت کا ربط و تعلق نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے صغریٰ کبریٰ اگر بغیر ربط کے آپ ذکر کر دیں گے تو پھر نتیجہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر دو مقدمات کو جب مناسب طریقے سے رکھا جائے، صغریٰ کبریٰ کو طریقے کے ساتھ رکھا جائے تو مطلوبہ امر نتیجہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، یہ یقینی امر ہوتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں یہ یعنی اپنا جو طریقہ ہے اس کی وضاحت کی ہے اور اس میں بتایا کہ ہم جو دو مقدمات پیش کریں گے صغریٰ کبریٰ، اس میں بھی خاص ترتیب ہوگی۔ اب میں ایک آپ کو عمومی مثال دیتا ہوں۔ عمومی مثال یہ ہے، یہی مثال ہم لے لیتے ہیں، العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث۔ عربی میں یہ مثال مشہور ہے کہ عالم میں جو ہے وہ چینجنگ ہوتی ہے، تغیر ہوتا ہے، اور اس کی صغریٰ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کبریٰ جو دوسرا قضیہ ہے وہ ہے کل متغیر حادث۔ تو قسم کے نزدیک دوسرا مقدمہ بھی مسلم ہے، جیسے کہ آگے دلیل کی دوسری قسم بیان کریں گے، دوسرا مقدمہ مسلم ہے، اصول ہے کہ ہر متغیر حادث ہوتا ہے۔ تو لہذا نتیجہ ہم نے نکالا کہ کائنات حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے جیسے ٹیمپورل کہا جاتا ہے، کریٹڈ کہا جاتا ہے، جو فنا ہو سکتی ہے، جس کی ابتدا ہو یا انتہا ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے الٹپ کوئی مقدمہ نہیں رکھا، ترتیب سے رکھا ہے۔ پہلے عالم کے بارے میں رکھا کہ عالم کی حقیقت کیا ہے، اس میں تغیر ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصول رکھ دیا جو سب کے ہاں طے شدہ ہے، جو قسم بھی تسلیم کرتا ہے کہ ہر متغیر چیز حادث ہے۔ اس کے بعد پھر نتیجہ ہم نے حاصل کر لیا۔ امام صاحب اپنی ایک اصطلاح بیان کر رہے ہیں جس کتاب میں استعمال ہوتی ہے اور کریں گے آگے، اسے دعویٰ کہہ رہے ہیں امام صاحب، یعنی جو مدعی ہے، جو یعنی آپ یہاں کہہ لیں کہ جو یونانی فلاسفرز ہے جن کے جواب میں امام صاحب نے یہ تمام چیزیں لکھی ہیں، ان کے جو الہیات کے باب میں جو الٹے سیدھے مسائل ہے، نظریات ہیں، وہ باطل نظریات ہیں، تو وہ جو پہلا اعتراض کر رہے ہیں مذہب کے اوپر، گویا کہ وہ ایک دعویٰ ہے، اصل ان کی حیثیت مدعی کی ہے۔ تو یہاں امام صاحب نے ایک نقطہ آپ غور کریں، پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے ملحدین ہوتے ہیں، ایتھسٹ ہوتے ہیں، جو مذہب کے خلاف ہوتے ہیں، اکثر ان کی حیثیت مدعی کی ہوتی ہے، یعنی وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، البینۃ علی المدعی، تو لہذا دلیل کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ کوئی شخص اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ کائنات حادث نہیں ہے، کائنات حادث نہیں ہے، اس کا یعنی اس کو مان رہا ہے، تو اس شخص کے ذمہ دلیل ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ متغیر چیز حادث ہے، یعنی فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ گویا کہ دعویٰ ہو گیا، جو اصل سے ہٹ کر بات کی جائے وہ دعویٰ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اصل ہے، مثال کے طور پر جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی حیثیت ایک اصل کی ہے، کوئی باہر سے آگے دعویٰ کرے کہ یہ میرا گھر ہے، تو وہ اصل کے خلاف جو چیز ہوتی ہے وہ دعویٰ کہلائی جاتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ کائنات حادث ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں چینجنگ آ رہی ہے، زوال آ رہا ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ملحد خدا کا انکار کرتے ہیں وہ ان کی حیثیت بھی مدعی کی ہے، کیونکہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہے ہیں، خلاف اصل مقدمہ ان کا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے مخلوق اس کے لیے ایک خالق ہو، تو اصل تو وجود ہے، وجود مطلق کا اس بات ہے، اصل انکار نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں تمام چیزیں موجود ہیں، مخلوقات موجود ہیں، تو اصل ہے کہ کوئی خالق ہو۔ تو اصل پوزیشن کے جو خلاف ہو وہ مدعی ہوتا ہے، جیسے امام صاحب نے یہاں فرمایا۔
ہمارے اصطلاح میں جو ہمارا خصم ہوگا وہ اس کی بات کو ہم دعویٰ کہیں گے، اور جو ہم جواب دیں گے اسے ہم مطلوب کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی اس کو دلیل کر دو مقدمات کے لحاظ سے جو اس کی نسبت بمنزل اصل کے ہیں، فرابی کہا جاتا ہے۔ اس کے کوئی نام ہو جب اس پر دلیل قائم کردہ شدہ۔ یہ ذرا اردو ترجمہ میں ذرا مشکل ہے، اس کا ترجمہ ایک سلیس اردو کا نہیں ہے، تو اس کو عام فہم انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ امام صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مدعی کی جو حیثیت ہے، جو ہمارے خصم کی حیثیت مدعی کی ہے، اس کا اعتراض اس کی حیثیت دعویٰ کی ہے، اور ہم جو جواب دیں گے وہ اس کی حیثیت مطلوب کی ہے، اس کی حیثیت نتیجے کی ہے، اسے مطلوب اور نتیجے کس طرح سے پیش فرمائیں گے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ عربی متن پیش کریں، اس میں بات واضح ہوتی ہے، لیکن چونکہ اکثر حضرات کی کوئی اس طرح عربی مہارت نہیں کورس کے شرکاء کی، تو اس لیے اردو دیکھ رہے ہیں۔ 7 عربی متن ہم نے نقل کیا ہوا ہے، شیئر کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی مطالعے میں رکھیں جو خاص طور پر عربی جانتے ہیں، کیونکہ اصل متن کی اپنی افادیت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس متن کے اسکرین شاٹ بھی میں شیئر کر دوں گا، متعلقہ سبق کے جو صفحات ہیں۔ دوسری قسم جو الاقتصاد والاعتقاد میں استعمال ہوئی ہے دلیل کی، امام صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایک نئی ترتیب پہ ہم نئے طرز پہ ترتیب دے سکتے ہیں ان صغریٰ کبریٰ کی۔ مثلاً پہلے ہم نے حدوث علم کے ثبوت، حدوث عالم کے ثبوت میں کہا تھا کہ جہاں یا حادث ہوگا یا قدیم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے کہ ہم نے 2 نقیض میں بند کر دیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ قدیم ہونا باطل ہے، تو نتیجہ ہوا کہ جہاں حادث ہے۔ تو فرمانے کہ ایک نیا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو شے محل حوادث ہو وہ حادث ہوتی ہے، یعنی ہماری دلیل کا پہلے مقدمہ یہ ہے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جہاں بھی محل حوادث ہے، یعنی تغیر ہوتا ہے اس میں، جیسے کہ میں نے آپ کو 2 بھی دلیل خارجی دلیل سمجھائی تھی، وہ یہاں پر آ گئی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات بھی کریٹڈ ہے، حادث ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں جو دوسری چیز ہے وہ خصم کے ہاں بھی قابل تسلیم ہے، یعنی دوسرا جو مقدمہ جس کو ہم نے کبریٰ کہا ہے وہ اس کو خصم مانتا ہے، تو لہذا ہم نے پہلے مقدمے کو دوسرے مقدمے کے ساتھ ایک طریقے سے ترتیب دینا ہے، کیونکہ دوسرا مقدمہ خصم جو معترض ہے وہ مانتا ہے، تو لہذا ہمارا جو پہلا دعویٰ، پہلا مقدمہ ہے، یعنی کائنات حادث ہے، کائنات میں تغیر ہے، ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے، اور دوسرا مقدمہ ویسے ہی ثابت شدہ ہے، تو لہذا نتیجہ ہم ثابت کر دیں گے کائنات جو ہے وہ حادث ہے، اس کو فنا لاحق ہونے والا ہے۔ تو فرمانے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مطلوب صرف ایک ہی شے ہے، مگر اس کے ثبوت میں مختلف پہلو اختیار کیے گئے ہیں۔ پہلی صورت کی طرح اس طرز کی دلیل کے مقدمات بھی جب خصم تسلیم کرے گا، یعنی جو شے محل حوادث ہے اس کا حدوث، اور جہاں کے محل حوادث ہونے میں جب اسے کوئی کلام نہیں تو اسے اقرار کرنا پڑے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں، ترجمہ ذرا مغلق کیا گیا ہے، اس میں بالکل بھی روانگی نہیں ہے، کوشش کریں گے کوئی دوسرا ترجمہ حاصل کریں، عربی متن سے پڑھیں تو آسانی رہے گی آپ حضرات کو۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا مقدمہ جو ہے وہ خصم کے ہاں تسلیم شدہ ہے کہ وہ کائنات میں زوال تغیر کو دن رات دیکھ رہا ہے، بلکہ دوسرا جو مقدمہ وہ یہ ہے کہ ہر تغیر کے حوادث کا وہ تسلیم کر رہا ہے، تو لہذا ہم کائنات میں تغیر کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ ثابت کر دیں گے، نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ تو 2 دلیل ہو گئی ہے۔ تو پہلی جو دلیل ہے، دونوں دلیل ہے، اس میں جو ہے ہم نے کیا یعنی مقصد ہمارا تھا اپنے مدعا کو ثابت کرنا اور خصم کے مدعا کو توڑنا، یہ ہمارا مقصد تھا۔ اب تیسری جو دلیل کی قسم ہے اس میں ہم صرف خصم کے مدعا پر جرح کرنے کی توجہ کرتے ہیں، یعنی اس میں ہم اپنے مقدمے کا اس بات مطلوب نہیں ہوتا، محض یہ مطلوب ہوتا ہے کہ سامنے والے نے جو دلیل دی ہے اس کو ہم توڑ دیں اور اس کا نقص ہم ثابت کر دیں، اس میں کیا کمزوری ہے۔
اور وہ اس طرح ہے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کا مقدمہ ہے، وہ ایک ناممکن امر کو مستلزم ہے. یعنی آپ کی بات اگر ہم مانیں تو ایک محال، ایک عقلی جو ہے مغالطہ، ایک عقلی استحالہ محال یعنی لازم آئے گا. جو چیز ممکن نہیں وہ لازم آئے گی. اس لیے ہم پھر سے ثابت کریں گے کہ آپ کا مدعا باطل ہے. یہ بس آخری مثال ہے آج کے سیشن کی. مثال کے طور پر کوئی شخص دعویٰ کریں، جیسے فلاسفہ وغیرہ کے ہاں ایک مسلک یہ بھی تھا کہ آسمان کے دورات، یعنی آسمان کے جو دور ہیں، چکر ہیں، اور ان کی جو اس میں ترتیب جو ہے دورات کی، دورات کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا ایک چکر، اور یہ باقاعدہ اصطلاح تھی. تو یونانیوں کے ہاں یہ فکر تھی کہ یہ غیر متناہی ہے. سب کی نہیں تھی، بعض یونانی فلاسفرز کے ہاں یہ فکر پائی جاتی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ دورات غیر متناہی ہے، اس سے ایک امر محال لازم آتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ غیر متناہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے، یہ لا الی النہایہ ہمیشہ ہمیشہ دورات چلتے رہیں گے، چکر آسمانوں کا چلتا رہے گا. تو اس سے یہ لازم آتا ہے. لیکن دوسرا جو مقدمہ ہے اس سے جو ہے یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ آسمان اپنے دورات کو مکمل کر چکا ہے. جبھی تو یونانیوں کے ہاں جو ہے وہ فلک الافلاک نے کائنات کو جنم دیا ہے، یعنی اپنی تخلیق اس کی مکمل ہو چکی ہے. ایک چیز مکمل بھی ہو چکی ہے، دوسری طرف یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ غیر متناہی ہے. تو یہ دونوں میں تضاد ہے. ایک چیز اگر آپ مانیں گے تو دوسری چیز کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا. تو ہم نے جو دوسرا مقدمہ پیش کیا کہ کائنات، یہ آسمان جو ہے یہ اپنے دورات لازمی طور پہ مکمل کر چکے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا یہ مقدمہ کہ آسمان کی دورات لا الی النہایہ ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہیں گے، یہ باطل ہے. لہذا ایک مقدمے کے اس بات سے دوسرے مقدمے کا لازمی طور پر محال ہونا عقلی طور پر لازم آتا ہے. تو یہ دلیل کی تیسری صورت ہے. اس میں انشاءاللہ ہم آگے دوسرے سیشن میں اس سے مزید آسان جو ہے مثال وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.